آج ہم ایک ایسے سورس مٹیریل پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی اندر تک اثر کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی مشکلات یا اپنے یقین کے کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ یہ انہیں ایک بہت ہی گہرا روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی امید کی کرن ہے جو کسی کی بھی سوچ کا ڈھنگ بالکل بدل سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اب سیدھا اس اہم پوائنٹ پر آتے ہیں۔ سورس اپنے پیغام کا آغاز ہی ایک زبردست خیال سے کرتا ہے۔ ذرا اس کوٹ پر غور کریں۔ اس زمین پر بسنے والے اربوں لوگوں میں سے یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ رحمت ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ سورس فوراً ہماری توجہ اس طرف کھینچتا ہے کہ یہ پیغام ہماری زندگی میں ایسے ہی اتفاقاً نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک ارادی الہی مداخلت ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ اس وسیع کائنات میں ہم اکیلے یا بھلائے ہوئے بالکل نہیں ہیں۔ چلیے اب پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، الہی رحمت کا پیغام۔ یہاں ہم اس نادیدہ حفاظت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نادیدہ حفاظت کن شکلوں میں سامنے آتی ہے؟ دیکھیے، سورس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو ایک ایک سانس لے رہے ہیں وہ بھی اسی طاقت کی عطا ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے ہی نادیدہ خطرات ہیں جنہیں ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں، انہیں مسلسل ہم سے دور رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ دل ٹوٹنے کے وہ تکلیف دہ لمحات جن میں بظاہر لگتا تھا کہ اب بس سب ختم ہو گیا، ان میں بھی کسی نے ہمیں تھام رکھا تھا۔ جب انسان اندر سے بالکل ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کو بکھرنے سے بچایا جاتا ہے۔ سورس اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اگر کوئی اپنے مشکل ترین حالات سے نکل آیا ہے تو یہ صرف اس کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ڈائریکٹ اوپر والے کی مدد ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، خاموش انسانی جدوجہد۔ یہ سورس جس خوبصورتی سے انسان کی خاموش کشمکش اور چھپے ہوئے درد کی تصدیق کرتا ہے وہ واقعی قابل غور ہے۔ یہ بالکل عام سی بات لگتی ہے، لیکن ہے بہت گہری۔ یہ چھپی ہوئی جنگیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، جیسے دل اندر سے رو رو کر بھر چکا ہو پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، یا ان خاموش اور الجھی ہوئی سوچوں سے لڑنا جن کا کسی دوسرے کو اندازہ تک نہیں، اپنی ہی غلطیوں کو بار بار سوچ کر راتوں کو جاگنا اور خاموشی سے خود اپنی قدر و قیمت پر سوال اٹھانا۔ ان چھپی ہوئی جنگوں کو اس طرح واضح کرنا دراصل ان لوگوں کو ایک تسلی دیتا ہے جو خود کو اس تکلیف میں اکیلا سمجھتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کا درد، ان کی تھکاوٹ، یہ کوئی وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہاں پہ یہ دونوں پہلو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح ہوتے ہیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو انسانی تنہائی کا احساس ہے کہ ہم اپنی اس کشمکش میں بالکل اکیلے ہیں، لیکن دوسری طرف سورس ایک بہت ہی طاقتور نظریہ پیش کرتا ہے کہ وہ ذات انسان کے اپنے خوف سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ یعنی جب کوئی تنہائی میں روتا ہے یا کسی کو بتائے بغیر چپکے سے اپنے آنسو صاف کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ طاقت اسے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور سن بھی رہی ہوتی ہے۔ ٹھہریے، اب تیسرے حصے پر چلتے ہیں جو ہے مشکلات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ۔ سورس حالات کو سمجھنے کے لیے ایک دوہرا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ ان دو پہلوؤں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ہماری زندگی میں اکثر کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جنہیں ہم ریجیکشن یعنی مسترد ہونا یا پھر کسی کام میں تاخیر سمجھ لیتے ہیں۔ جب دروازے بند ہوتے ہیں تو فطری طور پر انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن یہی سیکھنے والی بات ہے۔ سورس انہی بند دروازوں کو رحمت اور تاخیر کو بہترین وقت یا پرفیکٹ ٹائمنگ کا نام دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس بند دروازے پر ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی تھی جو ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یہ نظریہ ہماری مایوسی کو فوراً ایک الہی حکمت اور حفاظت کے احساس میں بدل دیتا ہے۔ اگر اس پورے حصے کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ اس ایک لائن میں موجود ہے: الہی حکمت وہاں تک پہنچتی ہے جہاں انسانی سمجھ کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سچ میں کمال کی بات ہے۔ سورس ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری وہ خواہشات جو پوری نہیں ہوئیں یا وہ جگہیں جہاں سے ہمیں مسترد کیا گیا، وہ اصل میں ہماری ایک روحانی ڈھال تھیں۔ جو ہم سے لیا گیا وہ اس لیے لیا گیا کیونکہ وہ طاقت اس نتیجے کو دیکھ سکتی ہے جو ہماری محدود آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب ہم چوتھے اور آخری اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں، واپسی کا راستہ۔ یہاں سورس صرف جذباتی دلاسا نہیں دے رہا بلکہ روحانی طور پر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ایک باقاعدہ اور واضح راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو اندر سے بالکل ڈسکنیکٹڈ محسوس کر رہا ہو تو وہ واپس اپنے عقیدے کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہے؟
یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ساری باتیں عملی قدموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ایسے قدم جو واقعی کوئی بھی لے سکتا ہے۔ اب یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ سورس اچانک سے کسی راتوں رات پرفیکٹ ہو جانے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ یہ بہت ہی چھوٹے، آسان اور قابل عمل قدم تجویز کرتا ہے۔ پہلا قدم، بس دل سے 2 رکعت پڑھیں۔ دوسرا قدم، ایک سچی دعا مانگیں۔ اور تیسرا قدم، کسی ایک ایسے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کریں جو دل کو بھاری کر رہا ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی وہ بنیاد ہوتے ہیں جو کسی کو بھی آہستہ آہستہ مگر پوری طرح بدل سکتی ہیں۔ اور ان قدموں کو اٹھانے کا طریقہ کتنا پریکٹیکل اور آج کل کے حساب سے پیش کیا گیا ہے، اس پر توجہ دیں۔ اس سچے تعلق کو بنانے کے لیے سورس مشورہ دیتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے بیٹھیں، اپنا فون ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، دنیا کے اس روزمرہ کے شور کو تھوڑا مدھم ہونے دیں اور بنا کسی مشکل الفاظ کے بالکل سادگی اور ایمانداری سے اپنی بات کہیں۔ آج کے اس تیز اور ڈیجیٹل شور و غل والے دور میں فون کو چھوڑ کر یہ کنیکشن بنانا واقعی ایک بہت ہی گہری نصیحت ہے۔ جو بھی تھکاوٹ یا ڈر ہے، بس ایمانداری سے اس کا اظہار کر دیں۔ جب ہم ان چھوٹے مگر مخلص قدموں کی طرف بڑھتے ہیں تو سورس ہمیں ایک واضح جذباتی تبدیلی کی امید دلاتا ہے۔ ایک طرف جو الجھن، اداسی اور کمزوری کا بوجھ ہے، وہ دوسری طرف سکون، وضاحت اور ایک نئی طاقت میں بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچیے، جو طاقت رات کی گہری تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل سکتی ہے، وہ اندر کے زخموں کو بھی بھرنے اور مایوسی کو امید میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ ایک مکمل تبدیلی کا آغاز ہے۔ ہم اپنے اس جائزے کو اس بہت ہی پیاری اور شاعرانہ مثال پر سمیٹیں گے۔ سورس میں لکھا ہے، جس نے تمہارے اوپر آسمان میں ستاروں کو تخلیق کیا ہے، وہی تمہیں تمہارے اندر کی تاریکیوں میں بہت نرمی سے گائیڈ کر رہا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا یہ جملہ اس پورے پیغام اور امید کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی کی بھی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی اور رحمت ہمیشہ راستہ دکھانے کے لیے موجود رہتی ہے۔ تو آخر میں چاہوں گا کہ ہم سب اس ایک سوال پر ضرور غور کریں۔ اگر ہم اپنی بڑی سے بڑی مشکلات کو صرف تکلیف نہ سمجھیں بلکہ انہیں چھپی ہوئی رحمتوں کے طور پر دیکھنے لگیں، تو کیا یہ ہمارے روزمرہ کی جدوجہد کو فیس کرنے کا طریقہ پوری طرح تبدیل نہیں کر دے گا؟ یہ سچ میں ایک ایسا زاویہ ہے جو کسی کے بھی سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس سوال پر تھوڑا وقت نکال کر سوچیے گا ضرور۔